تو جیسے ہی وہ خوشی خوشی کھانا لے کر سامنے سے آیا، ان دونوں نے اٹیک کیا اور اس کو قتل کر دیا. اور اب کیا کیا؟ مدر سے ریلیکس ہو کے کھانا کھانے بیٹھ گئے. اور پھر کیا ہوا کہ ان 3 فائلز کے پاس، اس دنیاوی 3 فائلز کی دولت کے پاس 4 لاشیں نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس پلٹے. وہ دنیا کا مال، وہ گولڈ فائل انٹچ وہیں رکھے تھے اور 4 لاشیں وہاں موجود تھیں. ایک ان کے اپنے ساتھی کی جس کو وہ چھوڑ کے گئے تھے، اور 3 ان چوروں کی. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو دنیا کی حقیقت بتاتے ہوئے کہا، ھذا حیات الدنیا، یہ ہے دنیا کی حقیقت. دنیا کی محبت کے پیچھے بھاگیں گے. یاد رکھیں، جو جتنا دنیا کے مال کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا اتنا اپنے پیچھے اس کو بھگاتی ہے. دنیا میں انسان اکیلے رہ جاتے ہیں جب وہ مال کے پیچھے اپنی جانوں کو کھپا دیتے ہیں. آپ اللہ کے پیچھے لگ جائیں، اللہ آپ کی قدموں میں دولت ایسے لے کر آئے گا، آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ اللہ آپ کو کیسے دے رہا ہے اور کہاں سے دے رہا ہے. تو یہ مال کی محبت ہے جو کلاسز کے باوجود، یا دنیا کی محبت ہے. اور دنیا کی محبت میں تو بہت کچھ آ جاتا ہے. مال کی محبت میں صرف مال آتا ہے. دنیا کی محبت میں ہمارے رشتے، ہماری اولاد، ہماری خواہشات، ہمارے گھر، ہمارا سجنا سورنا، باؤنڈریز کو کراس کرتے ہوئے یہ سب آ جاتا ہے. یہ اس لیے ہم سے ہوتا ہے کہ ہم علم کے باوجود عمل کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہم دنیا کی محبت میں انوالو ہیں. اور قرآن کہتا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. تم انسان کیسی محبت کرتے ہو؟ مال سے باؤنڈ لیس محبت کرتے ہو. تو انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کریں اور اللہ سے مانگا کریں، اللہ میرے دل سے دنیا کی محبت نکال دے. یہ دعا مانگنے کی ہے. دل سے دنیا کی محبت کا نکل جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا میں جو ذمہ داریاں ہیں اس کو ادا نہیں کریں گے. آپ کا اچھا لگنا دنیا کی محبت کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہے. آپ اچھی بھی لگ سکتی ہیں اور آپ کے دل میں دنیا کی نہ محبت ہو، یہ بھی پاسبل ہے. جو کچھ آپ کا شریعت کے دائرے میں ہو جائے گا وہ آپ کو انشاءاللہ ایک اسٹریم لائن صحیح درست راستے کے اوپر لے کر آئے گا. تو اللہ سے دعا مانگا کرے کہ اللہ میرے دل سے دنیا کی محبت نکال دے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے صحابی رسول، جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص فہم عطا کیا تھا قرآن کی آیات کو الیبوریٹ کرنے کا، جس طرح بالکل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کیا تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر اپنے دل سے دنیا کی محبت نکالنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تقویٰ حاصل کرو. اور تقویٰ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ العلم للتقویٰ، علم تقویٰ کے لیے حاصل کیا جاتا ہے. اگر علم حاصل کرو گے تو تقویٰ آئے گا، اور جب تقویٰ آتا ہے، علم آتا ہے، تو انسان پھر عمل میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کی محبت انشاءاللہ دل سے نکل جاتی ہے. یہ جو آپ جتنا بھی علم حاصل کریں اس کے لیے دعا کیا کریں. اللہ کے رسول نے دعا سکھائیے، اللہم انی اسألک علما نافعا. اللہ ہمیں صرف انفارمیشن نہیں گیدر کرنی، ہمیں نافع علم، بینیفیشل علم عطا کرنا، وہ جو مجھے اور آپ کو ایک اچھا انسان بنانے میں فائدہ دے، وہ جو میری پرسنالٹی کو ایک پلیزنٹ پرسنالٹی بنا دے. لوگ آپ کے نام کو بعد میں یاد کریں، آپ کے چہرے سے لوگوں کے ذہن میں اچھا وہ جو ہے مسکراتی رہتی ہیں. جتنے لوگ ہیں جن کے چہرے پہ فوراً مسکراہٹ آ گئی، مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب کو لوگ ایسے ہی جانتے ہوں. یہ ہونا چاہیے ہر وقت سیریس رہنا، اور ہر وقت اپنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صحابہ کہتے تھے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ کہیں ہاں تو ٹھیک ہے وہ اللہ کے رسول تھے، ہماری زندگی میں تو مشکلات اتنی ہیں. ڈو یو ہیو اینی کمپیریزن ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ٹرمز آف مشکلات؟ کتنی مشکلات ہیں. تو اپنی پرسنالٹی کو بھی پلیزنٹ پرسنالٹی بنائیے. دس از پارٹ آف بینیفیشل علم. اپنے آپ کو میکسیمم فائدہ مند بنانے کے لیے آپ نے انشاءاللہ یہ کام کرنا ہے. جو سب اسکالرس تھے، جو ارلی اسکالرس تھے، وہ کہتے تھے علم کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے، دنیا کی محبت کم کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ایک، علم حاصل کیجیے. دوسرا، اس کو ایبزارب کیجیے یا اس کو ڈائجسٹ کیجیے. تیسرا، اس کو اپنے دماغ میں پروسیس کیجیے کہ میں کیسے اس کو فوراً اپنی پریکٹیکل لائف کا حصہ بنا لوں. اور چوتھا، وہ علم آپ کی زندگی میں آخری سانس تک عمل بن کے شامل رہے. پرسنلائز کیجیے، تو ڈائجسٹ کیجیے علم کو. سب سے پہلے لیول تو کیا ہے جو الحمدللہ آپ یہاں آ کے بیٹھ گئے؟ ٹو سیک نالج. علم حاصل کرنا از دا فرسٹ اسٹیپ.
علم ڈائجسٹ یا ایبزارب کرنا از دا سیکنڈ اسٹیپ. علم کو پروسیس کرنا کہ میں کس طرح سے اپنی زندگی میں اس علم کو اپنا حصہ بنا سکتی ہوں از دا تھرڈ اسٹیپ. اور فورتھ اسٹیپ از ٹو پرسنلائز اٹ اس طرح سے کہ یہ عمل میری زندگی میں میری موت تک میرے ساتھ ساتھ ہے. یہی چیزیں یہی طریقے ہمیں ہمارے اسکالر جو ہیں وہ سکھا کر گئے ہیں اور ہمارے پاس یہ سب موجود ہیں. اللہ ہمارے علم کو ہمارے بلڈ میں مکس کر لے, اس کی اشد ضرورت ہے. اکثر اوقات ہم سب اس بات پر ریگریٹ کرتے ہیں کہ جب ہم بلنڈر کر دیتے ہیں تو 20 منٹ کے بعد اور آدھے گھنٹے کے بعد یا ایک دن کے بعد خیال آتا ہے مجھے ایسا نہیں کرنا آتا ہے نا. یہ جو اندر سے خیال آتا ہے یہ آپ کے اندر کا خیر ہے جو باہر آ رہا ہے. اس خیر کو اپنی زندگی کے اوپر پھیلانے کی پوری کوشش کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزوں کے ساتھ بھیجا گیا تھا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں آتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے ہدا کے ساتھ, اور ہدا اسکالرز کہتے ہیں یہی بینیفیشل نالج ہے جس کو آپ نافع علم کہتے ہیں. علم حاصل کرنا از دا فرسٹ اسٹیپ. آپ میں سے ہر انسان کے اندر صفات اور خوبیوں کا خزانہ موجود, ہر ایک کے اندر. آپ میں سے کوئی بھی اس وقت جو ہے وہ یوز لیس نہیں. اگر کسی کو یہ کبھی خیال آئے میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی دین کے لیے, کبھی اس خیال کو مت آنے دیں. یاد رکھیں شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار مومن کو ڈپریس کرنا تاکہ وہ مومن آگے نیکیوں میں اپنے آپ کو انرجیٹک محسوس نہ ہو. آپ میں سے ہر ایک کے اندر اللہ نے کوئی صفات کے خزانے رکھے ہیں اور ایک صفت ڈومینیٹنگ ہے, اس کو آپ نے ٹریگر کرنا ہے. وہ کون سی صفت؟ علم حاصل کرنا اس صفت کو ٹریگر کر دیتا ہے. علم حاصل کرنا آپ کے اندر کے پوٹینشیل کو جگا دیتا ہے. تو اپنے آس پاس کے علاقوں میں بھی لوگوں کو ضرور انکریج کریں. اور یہ میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے الحمدللہ. اس مرتبہ تو ہم رمضان کے بعد کوئی پروگرام نہیں شروع کر رہے, مگر میں نے رمضان کی برکت دیکھی ہے کہ آپ رمضانوں کے بعد جب کوئی کورس شروع کرتے ہیں تو آپ کے پاس نئے چہرے ایڈمیشن لینے کے لیے آتے ہیں. یہ رمضان کی برکت ہوتی ہے. آپ کے گھر, آپ کے خاندان, آپ کی اولاد, آپ کے آس پاس کا ماحول سب کو انکریج کیجیے. جس کے گھر کے قریب جو کلاس ہو رہی ہے جائیے. قرآن کا مزاج سننے والا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں ہم پڑھ لیتے ہیں, ہم نے خود تفسیر پڑھ لی. آپ یہ ساری باتیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ کو میں ان کتاب کے اندر لکھی بھی دے دیتی اور آپ پڑھتی اور میں نہ بتاتی, کبھی آپ کے اوپر وہ امپیکٹ نہ آتا جو شاید اس وقت آپ کے اوپر اللہ کی رحمت سے آ رہا ہوگا. قرآن از این آڈیو ایکسپیرینس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اسکرول نہیں آیا تھا لکھا ہوا, کوئی ریٹن بک نہیں آئی تھی. جبرائیل علیہ السلام سناتے تھے, آپ کے دل پر نازل کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, قرآن لکھ کر صحابہ کو ہینڈ اوور نہیں کیا گیا. آپ کا کمپلیٹلی آڈیو ایکسپیرینس تھا, آپ صحابہ کو سنایا کرتے تھے. تو جتنا آپ سنیں گی انشاءاللہ اس سے آپ کے لیے جو ہے وہ زندگی میں آگے بڑھنا آسان ہو جائے گا. اللہ سے دعا کریں. اس وقت مسلمان اس پلانٹ کے اوپر 1.7 بلین موجود ہیں. اللہ ہم سب مسلمانوں کو بیگن آف لائٹ بنا دے باقی انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے. اللہ اس رمضان کی برکت سے ہم سوئے ہوئے مسلمانوں کو جگا دے. اور 1.7 بلین کو بھی کیوں بولنا, اگر میں 1.7 میں سے 7 اور پوائنٹ ہٹا دوں تو کیا رہ جائے گا؟ 1.7 میں سے 7 اور پوائنٹ ہٹا دیں, ڈیسیمل ہٹا دیں تو کیا رہ جائے گا؟ بس آپ اپنے لیے سوچیں, میں اکیلی کافی ہوں, میری ذمہ داری ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ نے تم کو امت وسط بنایا ہے. آپ اس تم کی رسپانسبلٹی کو اپنے کندھوں پر محسوس کیجیے. میں بیکن آف لائٹ بنوں گی اور اپنے اپنے خاندانوں کے اندر ایک چمچماتا ہوا چراغ بنے. ڈیپ ڈارک پچ اندھیرے میں ایک چھوٹا سا ٹینی ٹائنی سا آپ کینڈل جلا دیں یا دیا جلا دیں, روشنی کرتا ہے. ایک چھوٹا سا جو خود بھی بیچارہ فلیکر کر رہا ہوتا ہے بالکل یوں کر کے, لیکن وہ کانپتا ہوا فلیم بھی اوروں کو فائدہ دینے کا باعث بن جاتا ہے. بن جائیے وہ فلیم. اس وقت اسلام کو بہت زیادہ پریکٹسنگ مسلمانوں کی ضرورت ہے. اس وقت اسلام کو اور خاص طور پر ہمارے آنے والی یوتھ کو, ہمارے بچوں کو مضبوط ایمان والے والدین کی ضرورت ہے, استقامت والے والدین کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اگلی نسل, وہ نسل جو آپ کی اور میری گودوں میں ہے,
وہ اسلام کے بارے میں آلریڈی بہت ڈاؤٹ کا شکار ہو چکی ہے. اس کو اسلام کی خوبصورتی دکھانے والا کون ہے ماں باپ کے علاوہ؟ آپ کی ذات سے اسلام کی خوبصورتی اس کو نظر آئے. اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس معاشرے میں اس دنیا میں ایجنٹ آف ریکنسیلیشن بنا دے. بہت ضرورت ہے مسلمانوں کو آپس میں ریکنسائل کرانے کی. جھگڑوں کو اکھاڑنے والا مت بنیے، جھگڑوں کو دبانے والا بنیے. کسی کی برائی آپ کے سامنے آئے اپنی زبان کو ضبط کر لیجیے. کسی کی برائی آپ کو نظر آئے اپنی زبان کو ضبط کر لیجیے. انٹل انلیس کہ آپ ڈائریکٹ اس انسان کو اس کی برائی بتا کر اس کی اصلاح کر سکتے ہیں. دو اسکالرز آپس میں لڑ سکتے ہیں؟ دو اسکالرز آپس میں نہیں. یہ بتائیں لڑ سکتے ہیں کہ نہیں لڑ سکتے؟ انسان ہے، رسول تھوڑی ہیں، انسان ہے، لڑ سکتے ہیں. دو اسکالرز آپس میں لڑیں. اب یہ آپ کی اور میرے واٹس ایپ گروپ چیٹ کا حصہ نہیں بننا چاہیے. کسی ایک اسکالر سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اب آپ اور میں اس پوزیشن پر نہ ہو کہ ہم اس کی غلطی کو پوری دنیا میں فلانٹ کرتے ہیں. لوگوں کی غلطیوں کو چھپانے والے بن جائیے. اسکالر بھی انسان ہوتے ہیں، ان سے غلطیاں اور گناہ ہو سکتے ہیں. معاف کر دیں، ریکنسائل کرنا سیکھیں. اللہ سے دعا مانگیں اللہ مجھے ایجنٹ آف ریکنسیلیشن بنا دے. میں دنیا میں لوگوں میں خاندان میں امت میں دلوں کو جوڑنے والی بن جاؤں، دلوں کو پھاڑنے والی نہ بنوں. لوگ آپ سے آ کے، ہم عورتیں ہیں نا، ہم عورتوں کے سامنے ہوم پالیٹکس میں آئے گی تو کس کے سامنے آتی ہے؟ ایک کوئی کزن دوسری کزن کی برائی آپ سے کرتی ہے، آپ کو ریکنسیلیشن کا موقع یہاں ملتا ہے. سمپل وے، آپ جس کزن کی برائی سن رہی ہیں اس کو جا کر مت بتائیں وہ والی کزن تھی نا وہ مجھ سے تمہاری برائی کر رہی ہے. اتنا تو کر سکتے ہیں. یہاں سے شروع کریں گے تو انشاءاللہ امت کے لیول پر مسلمانوں کو طاقت دے سکیں گے. یہاں سے شروع کریں گے تو سافٹ اسکل سیکھ کر انشاءاللہ آگے بڑھ کر اس مہینے کی برکت کو اپنے پورے سال میں محسوس کر سکیں گے. امیجن کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق مسلمان اپنے قرآن سے قیامت کے دن ملاقات کریں گے. اس قرآن کو اپنی زندگی کا پریکٹیکلی حصہ بنائیے. آپ کی اور میری ملاقات ہوگی قیامت کے دن قرآن سے. جس کا جتنا قرآن سے اچھا رشتہ ہوگا اس کا اتنا ہینڈسم قرآن اس کے سامنے آئے گا. قرآن کو فزیکل فارم میں آپ کے اور میرے سامنے لایا جائے گا. اس مہینے میں جتنا قرآن پڑھ سکتی ہیں، قرآن سمجھ سکتی ہیں، قرآن کو عمل میں اتار سکتی ہیں، اتاریے. اٹس ناٹ گڈ ٹو سے کہ صرف 30 دن کے لیے کسی نیکی کو اڈاپٹ کر لیجئے جو فرض ہے اور اب تک آپ کی زندگی کا حصہ نہیں ہے. میں نے شاید اپنی اورینٹیشن ٹاک میں بھی یہ بات کی تھی، اچھا یہاں میں کی تھی کہیں اور کی تھی. میں چاہوں گی تو یہ کہ جو عمل آپ اور میں کریں وہ ہماری زندگی کا آخری سانس تک حصہ ہے. جسٹ ٹو گیو این انسینٹو، کوئی ایک آبلیگیشن اپنی اپنی زندگی کا ہم سب سوچیں جو فرض ہے اور ہم نہیں کرتے. کوئی تو ہوگا، میرا نہیں خیال ہم میں سے کوئی بھی یہ کہے کہ نہیں ہے تو کوئی فرض نہیں جو میں نہ کرتے ہیں. ایک ہوگا یا کئی ہوں گے؟ کئی ہوں گے. تو میں آپ کو بہت ایزی ٹارگیٹ دے رہی ہوں اور اللہ میری مغفرت فرمائے میں غلط نہ بولوں. 30 ڈیز کے لیے اپنے آپ کو ٹارگیٹ ہے. 30 دن کے لیے میں اپنے اس فرض کو اپنے اوپر لے کر آتی ہوں. کس کی خاطر؟ جس اللہ کی خاطر لے کر آئیں گے اس اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں آپ کا دل ہے. کیا پتا آپ 30 دن کے لیے کریں اور اس کے بعد اللہ کا دل کھول دے. آج پہلا دن ہے، آج آپ پہلا روزہ انشاءاللہ کھولیں گی. افطار سے پہلے ابھی سے سوچیں اور گھر پہنچتے تک ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ آپ نے اپنے کس فرض کو ان 30 دنوں میں پریکٹیکلی اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. اور افطار سے پہلے اللہ سے دعا مانگے گا کہ اللہ میرا دل کھول دے کہ میں اس عمل پر جم جاؤں اور آج سے ہی جم جاؤں. اور پھر اللہ سے مدد مانگتی رہیے. اللہ کیا پتا ایک عمل انسان کے نامہ اعمال کو اگر نیکیوں کے پردے کو بھاری کرنے کے لیے کافی ہو گیا تو اس کی نجات ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ابن ماجہ میں آتی ہے یجیء القرآن یوم القیامت کرجل شہاب. تمہارا جو قرآن ہے وہ لایا جائے گا ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان کی شکل میں، اور یہ اس شخص کا قرآن ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے لیے قرآن کہے گا. ایک اسٹرینجر کی شکل میں آئے گا، ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں قرآن آئے گا، اور یہ وہ شخص ہوگا جو قرآن کے ساتھ دن رات گزارتا تھا، جس کا فوکل پوائنٹ قرآن ہوتا تھا، جس کے سارے کنسرن قرآن سے کنیکٹڈ ہوتے تھے. قرآن سے وہ پوچھے گا، وہ شخص جب ایک اسٹرینجر کو دیکھے گا کہ کون ہے تو قرآن جواب دے گا. آپ نے فرمایا
अनल्लज़ी अस्हरतु लैलक व अअज़मु नहारक, मैं वो हूँ जिसने तुमको रात को जगा कर रखा और दिन में तुमको भूखा प्यासा रखा। अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले, कुरान को थाम कर कुरान के पैगाम पर अमल करने वाले और आगे पहुंचाने वाले इंशाअल्लाह अच्छे बेहतरीन कुरान से टैंजिबल फॉर्म में क़यामत के दिन मुलाकात करेंगे। कोशिश किया करें, मना नहीं है, अगेन मैं कोई फतवा नहीं दे रही, बट कोशिश किया करें। जो आप पुराने जमाने में अपनी वालदा या नानी या दादी को देखती होंगी, उनका एक एक कुरान होता था, वो उसी को रूटीन से पढ़ते थे। तो वेयर एंड टेयर से स्कॉलर्स कहते हैं पता चलता है कि आपने कुरान कितना इस्तेमाल किया। अब तो हम फोन्स पर पढ़ रहे हैं या टैबलेट्स पर पढ़ रहे हैं, तो वेयर एंड टेयर का इशू तो आता ही नहीं है। जो किताब आपकी जिंदगी में सुबह शाम आपके हाथ में आ जाती है, आप उसका दफा बेंड करते हैं, आप दफा मोड़ते हैं, आप उसमें निशानी लगाते हैं। बाज़ बात मुझे याद है, मुझे अपने बचपन में याद है, मेरी अम्मी के कुरान में मोड़ का पर रखा होता था। आई डोंट नो क्यों रखा होता था, बट हमेशा रखा होता था। और ये आपकी एक एसोसिएशन थी, और मेरी अम्मा का आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वही कुरान है जिससे मैं उनको देखती थी, वो बचपन से पढ़ती हूँ। ये कुरान आपकी गवाही देगा, कितनी मर्तबा आपने कुरान खोला, कितनी मर्तबा आपने उसको मुकम्मल किया, कितनी मर्तबा आपने उसके सफ़ों के साथ अपनी एसोसिएशन को महसूस किया, एक अपनी आदत बनाए। एक कुरान अपना रखें। आप में से जो लोग हिफ्ज करते हैं, हिफ्ज करने की तो एक बेहतरीन टिप ये दी जाती है आज भी कि टैबलेट और मोबाइल फोन से याद ना करें। याद करने के लिए आप मुसहफ अपने हाथ में रखिए, अपनी हार्ड कॉपी अपने हाथ में रखिए और एक ही रखिए। बिकॉज जब आप क़याम में आंखें बंद करके, या आप आंखें नमाज बंद करके नहीं पढ़ी जाती, नवाफिल में आप कोशिश करना चाहें तो कर लें, फर्ज में मत कीजिएगा, मना है। अगर आप नमाज में क़याम में कुरान पढ़ेंगी तो वो जो आपके सफ़े की ओरिएंटेशन होती है, जहाँ जो लफ्ज खत्म हो रहा होता है, अगर आप एक ही कुरान से पढ़ते हैं तो आपको वहां याद आ जाता है कि यहाँ एक लफ्ज ये खत्म हो रहा था, और पिक्चर आ जाती है। फोटोग्राफिक मेमोरी होती है ना इंसान की, पिक्चर आ जाती है कि अगला जुमला यहाँ से शुरू होता है। तो कुरान के साथ वक्त गुजारिए। जो जितनी खूबसूरती से कुरान पढ़ेगा, जो जितनी खूबसूरती से कुरान पर अमल करेगा, जो जितनी खूबसूरती से कुरान से मोहब्बत करेगा, जो जितनी खूबसूरती से कुरान के साथ शब रोज गुजारेगा, उसका कुरान उसके सामने खूबसूरत शक्ल में क़यामत के दिन आएगा। अब रमजान में हर मर्तबा कुरान पढ़ते हुए इमेजिन कीजिएगा मेरा कुरान मेरे सामने कैसे आएगा, और उस कुरान को ब्यूटीफाई करना, उसको जीनत देना किसके हाथ में? मेरे हाथ में। जितनी आपकी उस पर मेहनत होगी उतना वो खूबसूरत होता जाएगा। तो अपने आप से पूछिए कि आपने आखिरी दफा कवर टू कवर कुरान कब मुकम्मल किया था? कब आप बहुत बेचैन थी और आपने कुरान खोलकर पढ़ा था और आपको सुकून मिला था? कब आखिरी मर्तबा जब आपको बहुत रोना आ रहा था और आपको कोई दूसरा कंधा नहीं मिल रहा था, आपने कुरान खोला और आपके दिल को जो सेटिस्फैक्शन मिली, वो कभी आपको किसी इंसान के कंधे पर सर रख के नहीं मिल सकती थी। ये आपका और आपके कुरान का ताल्लुक है, इसको बनाएं। ये सिर्फ और सिर्फ रिचुअल नहीं है कि हम रमजान के अंदर बस कुरान की क्लास अटेंड कर लें। इट्स अबाउट मेकिंग एंड रिन्यूइंग योर कनेक्शन विद द कुरान। और करेंगे इंशाल्लाह। हम जब इतनी मेहनत करके हम यहाँ आके बैठे हैं तो हम जरूर करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्नद इमाम अहमद में सही हदीस आती है, आपने फरमाया इन्नल्लज़ी लैसा फी जौफिही शैउन मिनल कुरान कबैतिल खरब। वो दिल, वो सीना जिसमें कोई कुरान का पोर्शन महफूज नहीं है, वो एक रूइंड हाउस है, तबाह घर है। कुरान की तिलावत कीजिए, कुरान को समझिए और साथ साथ कुरान का कोई एक पोर्शन याद जरूर कीजिए। इस रमजान में अपने आप को टारगेट दे दीजिए कि मैंने कोई एक सूरत याद करनी है जो आपके लिए पॉसिबल है। हो सकता है किसी के लिए सूरतुन नास पॉसिबल हो, तो ऐसा भी हो सकता है, जो कि मुझे उम्मीद है यहाँ नहीं होगा। लेकिन अगर आप कोई भी एक सूरत टारगेट कर लें तो आप इस हदीस में इंशाल्लाह अपने दिल को तबाह घर बनाने से बात आ जाएगी। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो तबाह घर है सीना, वो दिल जिसमें कोई कुरान महफूज नहीं है। अपने दिल को सुकून देना चाहते हैं? हर औरत, हर बच्ची, हर बच्चा, अभी तो एग्जाम हो रहे हैं ना, ओ लेवल्स और ए लेवल्स, बच्चों की टेंशन का क्या आलम है, ऊपर से रमजान और फिर पढ़ाइयाँ और फिर अम्मा और अब्बा का प्रेशर। शायद अब्बा का इतना नहीं होता, अम्मा का ज्यादा होता है। मगर मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो कुरान पढ़ने वाली औरतें, माएँ हैं, वो अपने बच्चों को एलियन बन के, ड्रैकुला बन के एग्जाम का प्रेशर नहीं लेकर आए। प्लीज अपने बच्चों को बीमार मत करें। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, इतना ज्यादा स्ट्रेस लेवल है
کہ اتنے زیادہ اسٹریس کے اندر کہ اگر میرے نمبر کم آئے تو پتہ نہیں اماں ابا کیا کہتے رہتے ہیں کہ یہ نمبر آئیں گے تو یہ دلا دوں گا، یہ نمبر آئیں گے تو یہ دلا دوں گا. ایک نارمل وے میں پریشر اچھا ہوتا ہے. اپنے بچے کی معصومیت اور بچپن کو تباہ مت کیجیے، اپنے اور اپنے بچے کے ریلیشن شپ کو ڈسٹارٹ مت کیجیے. آپ اپنے بچے کو انجوائے نہیں کر پاتے. 8 مہینے کا بچہ پلے گروپ میں جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پروگرام اسکول میں ایڈمیشن چاہیے. I'm so sorry to say I'm saying this on a mic, but it is ridiculous. 8 مہینے کے بچے کو sending to a play group. کہاں ہے اس بچے کی معصومیت؟ وہ کس اور پھر ہم کہتے ہیں ہمیں دنیا کی محبت نہیں. ہم کس سے اپنے بچوں کو اسکول اور کالج بھیجتے ہیں؟ اچھا مسلمان بنانے کے لیے؟ I'm so sorry to say. یہ تو بہت کہیں کی چھوٹی پرسنٹیج میں ہوتا ہے. ہم ایک اچھے کریئر کے لیے، ایک اچھے پروفیشن کے لیے، ایک اچھا کامیاب انسان بنانے کے لیے، اس کو اس کے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے اسکول بھیجتے ہیں. جب اپنے بچوں کو کسی بھی کریئر سے اڈاپٹ کروائیں، کسی بھی کریئر سے کنیکٹ کروائیں، ان سے کہیں بیٹا اچھا انسان بننا. اور جب آپ بتاتے ہیں، بچیاں بیٹھی ہیں بہت سارے، اگر آپ کسی بچے سے کہتے ہیں آج 2018 میں بیٹا تم میڈیسن میں جا رہے ہو تو پلیز تم انسانیت سے خدمت کرنا، تو کیا کہتے ہیں؟ تو خدمت ہو. میں تو خوب پیسے کماؤں گا. ایوری سیکنڈ چائلڈ از لائک دس. دنیا کی محبت یہ سب ہے. جب یہ سب ہے تو پھر اس کو ٹھیک کون کرے گا؟ کہیں سے تو کریکشن شروع کرنی پڑے گی، اور آپ نے اور میں نے شروع کرنا ہے. گھر عورت بناتی ہے، گھر عورت سنبھالتی ہے. کوئی بات نہیں، اگر بگڑا ہم سے ہے تو ٹھیک بھی ہم ہی کریں گے. تو اپنے آپ کو سکون دے گھر کے اندر کا حصہ بنانے کے لیے پہلے خود پرسکون ہوئیے، قرآن سے جڑیے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یقین رکھو کہ تمہارے دلوں کا اطمینان کس چیز میں ہے؟ کس چیز میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے. اس قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، آپ کو بیلنس کرنا آ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا، مفہوم آتا ہے، ایک آیت قرآن کی دن میں یاد کرنا یا سمجھنا رات میں 1000 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن آپ کی پروٹیکشن ہے. یہ آپ کے مائنڈ سیٹ کی پروٹیکشن کرے گا، یہ آپ کی اسپرچل پروٹیکشن کرے گا، یہ آپ کی فزیکل پروٹیکشن کرے گا. جتنا اس قرآن سے تعلق بڑھے گا اتنا اس قرآن کو مشکل میں آپ اور میں پکاریں گے. جتنا اس قرآن سے تعلق بڑھے گا، خوشیوں میں، عید ہو، فیئرویل پارٹی ہو، شادی ہو، فیملی ڈنرز ہو، یا آپ کی اور میرے فرینڈس کے ہینگ آؤٹ ہوں، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم بیلنس آؤٹ نہیں کریں گے، ہم آپس سے باہر نہیں ہوں گے. تو اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. اور یہ قرآن کیا وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان ہے آپ کا؟ کیا یہی قرآن ہے جس کو پڑھ کر صحابہ کے ایمان پہاڑ کے برابر ہو جاتے تھے؟ 1450 سال پرانا قرآن آج بھی دلوں کا اطمینان ہے. یہ بدلا نہیں ہے، قرآن نہیں بدلا. اس کو تھامیں. میری زندگی میں 1400 ٹائمز زندگی کے اوقات اور لمحات اور حالات بدل جاتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کی زندگی اتنی سپر فاسٹ ہے کہ ہماری زندگی میں 1400 لمحے ایسے آتے ہیں کہ ایک لمحے ہم کچھ کر رہے سوچ رہے ہوتے ہیں، دوسرے لمحے ہم کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں. اتنی انسرٹنٹی ہے، اتنا انپریڈکٹیو ماحول بنتا جا رہا ہے. اس میں آپ اور میں اگر قرآن تھامیں گے تو آپ کی اور میرے لیے چیزیں بہت آسان ہوتی چلی جائیں گی. امام شافعی کے لیے آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا تھا تو ہر دوسرے دن قرآن ختم کر لیا کرتے تھے اور کچھ نہیں کرتے تھے. امام شافعی ہر دوسرے دن قرآن ختم کیا کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ میں نے جتنی مرتبہ قرآن پڑھا مجھے ہر مرتبہ قرآن کے نئے مفہوم میرے سامنے کھلتے چلے تھے. ایک سورت، الحمدللہ آپ لوگ سورہ یاسین سننے کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور سورہ یاسین کو سلیکٹ کرنے کا مقصد یہی تھا خاص طور پہ. حالانکہ ہم پہلے سوچ رہے تھے ہم سورہ حجرات کریں گے، تو سورہ حجرات کا عورتوں کے ساتھ بڑا گہرا کنیکشن اور واٹس ایپ استعمال کرنے والی عورتوں کے ساتھ تو بہت ہی گہرا کنیکشن ہے. لیکن ہم نے پھر فیصلہ یہ کیا کہ ہم پہلے سورہ یاسین کو لے کر آتے. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ یاسین کے بارے میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اب معاشرے میں آ کے ایمبیگوئس بھی ہو گئی، کیا ٹھیک ہے اور کیا ٹھیک نہیں ہے. تو پہلے اس کلیئرٹی کو ٹھیک کیا جائے، پھر اگر اللہ نے موقع دیا انشاءاللہ تو پھر اس کو ہم آگے بڑھ کر ان کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے. امام شافعی نے ایک کانسیپٹ جو دیا سمجھانے کے لیے مسلمانوں کو، وہ یہ دیا کہ قرآن میں نے جب بھی پڑھا مجھے لگا یہ مجھ سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے.
آج آپ کو اور مجھے بھی اس چیز کو محسوس کرنے کی بار بار ضرورت ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ آپ سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں. نازل تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے، لیکن یہ میرے لیے اللہ سے کلام کرنے کا ایک ڈائریکٹ ٹول ہے. یہ مجھے اللہ سے جوڑ دیتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ قرآن سنائیے، یعنی آپ قرآن کی تلاوت کیجیے. عبداللہ ابی ابن کعب جو تھے، ان کی تلاوت قرآن بہت خوبصورت تھی. ابی ابن کعب نے جب یہ سنا کہ اللہ کا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اللہ اپنے رسول کے تھرو مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کلام سنائیے، تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے میرا نام لیا، سمانی، کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر آپ سے کہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی ہاں، اللہ نے آپ کا نام لے کر کہا ہے کہ آپ اللہ کے کلام کی تلاوت کیجیے. تو اہل القرآن انشاءاللہ بننے کی طرف آپ نے اور میں نے جانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے جو اہل القرآن ہوتے ہیں وہ اللہ کے سب سے محبوب ترین لوگ ہوتے ہیں، جن کے شب و روز قرآن کے ساتھ قرآن کے مطابق زندگیاں گزارتے ہوئے گزرتے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے اس علم کو حاصل کرنا آسان سے آسان بناتا چلا جائے. امام راغب اصفہانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، امام راغب کا نام سنا آپ نے سے کسی نے؟ امام راغب کی تفسیر اور امام راغب کی عربی ڈکشنری بہت مشہور ہے عربی زبان کے اندر، عربی لغت کے اندر. امام راغب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کو 3 کاموں کے لیے پیدا کیا ہے. اب آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ ابھی تک کس لیول پر ہیں. ایک، امام راغب کہتے ہیں ایک کیٹیگری میں جو ہے وہ تمام مسلمان آتے ہیں، دوسری کیٹیگری میں تمام انسان آ جاتے ہیں چاہے وہ نان مسلم ہو، اور تیسری کیٹیگری میں وہ مسلمان آتے ہیں جو ہائیسٹ لیول پر اللہ کے بندے بننے کی کوشش کرتے ہیں. امام راغب پہلا لیول بتاتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا للعبادتی، کس کے لیے؟ عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو لیکن صرف کس مقصد سے؟ عبادت کے لیے. اللہ کی کئی مخلوقات ہیں. آپ نیشنل جیوگرافک یا ڈسکوری چینل دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کتنے مائکرو آرگینزم اللہ کی مخلوقات میں آتے ہیں. اللہ کی تمام مخلوقات میں صرف 2 مخلوقات ایسی ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. کون سی 2 ہیں؟ انسان اور جن. اور اللہ نے انہی 2 کے لیے کہا سورۃ الذاریات میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت صرف وہ انسان کر سکتا ہے لیعرفون، جب وہ اللہ کو پہلے پہچان لیں. جو اللہ کو پہچان لیتے ہیں ان کو اللہ کی عبادت کرنے آ جاتی ہے. اور پھر وہ عبادت صرف عابد کی شکل کی نہیں ہوتی. کس شکل کی ہوتی ہے؟ اب کی شکل کی ہوتی ہے. محبت خوف کا بہترین کمبینیشن. تو پہلا لیول ہے مسلمانوں سے بھی ایکسپیکٹڈ اور تمام انسانوں سے ایکسپیکٹڈ. وہ کیا ہے؟ اللہ نے انسان پیدا کیا للعبادتی. دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد قرآن میں بیان کیا ہے للعمارتی. للعمارتی یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 61 سے امام راغب نے اپنا جو ایک کنکلوژن دیا ہے وہ دیا ہے. سورہ ہود آیت نمبر 61، ہوا انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، اس نے تم کو زمین سے اٹھایا اور اس نے تم کو اس میں آباد کیا ہے. امام راغب کہتے ہیں کہ ہر انسان چاہے کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، اس کانسیپٹ کے مطابق اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کو رہنے کے لیے بہتر جگہ بنائے، فساد برپا نہ کرے. مسلمان صرف نہیں ہوتے جو فساد برپا نہیں کرتے، نان مسلم کو بھی فساد برپا نہیں کرنا. تو اس سیکنڈ لیول کے لیے پورے انسان جو ہے وہ پیدا کیے گئے. اینڈ تھرڈ ہائیسٹ لیول للخلافت. اللہ نے جو تیسرا لیول بتایا ہے سورۃ اعراف آیت نمبر 129 میں وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا ہے تاکہ دیکھے کہ کون تم میں سے عمل بہتر کرتا ہے یا کون تم میں سے عمل کرنے والا ہے. خلیفہ کون ہوتا ہے؟ ایمبیسڈر. خلیفہ خالام فاتح. اللہ نے زمین پر ہمیں پیچھے چھوڑا ہوا ہے تاکہ ہم اس زمین کو
بہترین جگہ بنا دیں اللہ کی عبادت کے لیے. پہلے خود عبادت گزار بنے، پہلے خود عبد بنے، اور اس کے بعد لوگوں کو اس علم کے ساتھ جوڑتے چلے جائیں. اور لوگوں کو علم کے ساتھ جوڑنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ اپنا تزکیہ، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ پہلے بنانا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے اصول یاد رکھیں. مسلمان میجورٹی، اکثریت، باٹم لائن مسلمان، بیئر منیمم مسلمان، کلچرل مسلمان. اپنے اس باٹم لائن کو انکریز کیجیے، اپنی اس بیس لائن کو انکریز کیجیے. ایم ہائی، ایم ہائی. بیئر منیمم پر کیوں رہنا؟ صرف یہ کیوں سوچنا ہاں میں ایسی بیٹی ہوں جو میں اماں کے سامنے آنکھیں رول نہیں کرتی، باقی تو میری پھپھو کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، چچی کی بیٹی، مامی کی بیٹی اپنی اماں کو دیکھ کر آنکھیں رول کرتی. اگر ایک بیٹی ہوتے ہوئے میں یہ کہتی ہوں کہ میں ماں کو دیکھ کر آنکھیں رول نہیں کرتی، جسٹ اے بیئر منیمم. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ماں کو دیکھ کر آنکھیں رول نہ کرنا. اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ڈو یور بیسٹ، جو بھی کرو بہترین کرو. تو اپنا ایم ہائی کیجیے. اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ مسلمان بیئر منیمم پر ہو. ہمارا تو بیئر منیمم کا کرائٹیریا بھی بڑا ٹف ہے. پڑھیے سورۃ العصر، دس از اے بیئر منیمم کرائٹیریا فار مسلم. آسان نہیں ہے. صرف یہ کہنا کہ ہاں جب میرے شوہر غصہ کرتے ہیں تو میں آگے سے چڑچڑ نہیں کرتی ہوں. دس از اے بیئر منیمم. یہ کہنا کہ جب میرے سامنے والے غلطی کرتے ہیں تو میں چپ ہو جاتی ہوں، دس از بیئر منیمم. آگے بڑھ کر معاف کر دیں. اللہ تحبون اللہ ان یغفر اللہ لکم، معاف کر دیں آگے بڑھ کر. کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو قیامت کے دن معاف کر دے؟ بیئر منیمم سے اوپر اٹھیے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیئر منیمم سے اوپر اٹھنے کا کہا ہے. آپ کی صحیح حدیث آتی ہے، آپ نے کہا اذا سألتم اللہ فاسألوہ فردوس الاعلی، جب مانگو اللہ سے اعلیٰ فردوس مانگو، اعلیٰ جنت مانگو. اور اعلیٰ فردوس اعلیٰ عمل کرنے والوں کو ملتے ہیں. سو ایم ہائی. صحابہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں سب تک لے جانے پر دوڑ لگایا کرتے تھے. بس سابقوا الخیرات، اس کو آگے کیجیے. مسلمانوں کی ہسٹری جو آج بھی آپ کو، جو ہم سب صالحین کی بات کرتے ہیں، یا ہم صلاح الدین ایوبی کی بات کرتے ہیں، یا ہم خلیفہ ہارون الرشید کی بات کرتے ہیں، یا آپ اپنے ذہن میں آپ کسی کو بھی لے آئیے جو مسلمان ہسٹری کے اندر گولڈن ورڈز کے ساتھ لکھے ہوئے لوگ ہیں، یہ باقیات ہیں اسی ایم ہائی کا جنہوں نے عمل میں بیئر منیمم سے اپنے آپ کو اوپر اٹھایا. دس از اے ہائی ٹائم ان مسلم ہسٹری. ہسٹری بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی ہے؟ آر وی پارٹ آف ہسٹری؟ کل کے بچوں کے لیے وی آر پارٹ آف ہسٹری. یا انسان سوچتا ہے جب زندہ ہوتا ہے نیور ہسٹری ہوئی نہیں. ہمیں موت آئے گی، آپ لوگ کہتے ہیں اچھی اچھی بات ہے، میرے کیا موت یاد کرنی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دن میں کئی مرتبہ موت کو یاد کیا کرو. اور ہم کہتے ہیں کیا موت کی باتیں کرنا شروع کریں، اچھی اچھی باتیں. اس وقت آپ اور میں ہسٹری لکھ رہے ہیں اپنی پرسنالٹیز کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، اپنی ایفرٹس کے ساتھ. اپنے بچوں کے لیے اچھی ہسٹری چھوڑ کر جائیے، اچھے واقعات، اچھا اسٹیمنا، بیئر منیمم سے اوپر اٹھ کر عمل کرنا، یہ چھوڑ کر جائیے. اس وقت اس چیز کی اشد ضرورت ہے. مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے؟ ٹھنڈی مشین میں بیٹھ کے اللہ کا کلام سننا، اس سے کوئی زیادہ لگژریس چیز ہو سکتی ہے؟ کیا حال ہو رہا ہے سیریا اور فلسطین میں مسلمانوں کا، کشمیر اور برما میں، سری لنکا میں کیا حال ہو رہا ہے مسلمانوں کا؟ آپ اور میں کوئی خاص چنے ہوئے لوگ ہیں، وی آر دا چوزن ون. رمضان بھی آ گیا، آرام سے، کوئی ٹینشن نہیں، بیٹھے یہاں پہ آرام سے. کون چولہے کے سامنے کھڑا ہے اس وقت افطاری بنا رہے ہیں یا ٹینشن میں؟ کون اپنے گھر سے جھاڑو پوچھا کر کے آ رہا ہے؟ بنا رہا ہوگا. کس کو فکر تھی؟ جالے اتار لو، سامنے جالے بہت لگ رہے ہیں. کسی کو فکر نہیں تھی. ہم کیا اللہ کے بہت پسندیدہ ہیں؟ کیا ہم نے بہت کارنامے ایسے کیے ہیں؟ یا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ہم اصل میں بیئر منیمم سے اوپر اٹھ کر عمل کرنے والے لوگ ہیں؟ نہیں. اللہ آپ سے اور مجھ سے کوئی کام لینا چاہ رہا ہے، جبھی اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں بٹھایا ہے اس وقت اور اپنے کلام کے سامنے بٹھایا. اللہ کیا چاہ رہا ہے کہ یہ جو آسانیاں ہیں، ان آسانیوں سے جو انرجی، جو پاور، جو اسٹیمنا، جو سوچ آ رہی ہے، یوٹیلائز اٹ بیسٹ، اور اس کو اپنی ہسٹری بنانے کے لیے، آگے آنے والے لوگوں کے لیے بہترین الفاظ میں لکھ کر جائیں. یاد رکھیں دنیا تو ہر ایک کی گزر جائے گی، اور ہماری کتنی گزر گئی ہم بھی پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو کل کی بات لگتی ہے.
تو دنیا بہت تیزی سے گزرے گی. اس قرآن کو زندگی کا حصہ بنا لیجیے. جب آپ صورتوں کی بات کرتے ہیں قرآن کے اندر، تو قرآن کے اندر اسکالرس کے مطابق ہر آیت دوسری آیت سے کوہیسو ہے. کوہیسو کا مطلب سمپل کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی ہر آیت دوسری آیت سے کنیکٹڈ ہے، جڑی ہوئی ہے. نہ صرف قرآن کی آیات ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، قرآن میں ساری آیات جو ایک سورت کے اندر ہوتی ہیں وہ ایک تھیم، ایک تھریڈ سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں. نہ صرف ایک سورت کی آیات ساری جڑی ہوئی ہوتی ہیں، ایک سورت دوسری سورت سے ڈیپلی کنیکٹڈ ہوتی ہے. اس میں ایک ربط ہوتا ہے، آرگنائزیشن ہوتی ہے، اس میں نظم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر بہت سی چیزیں رکھی. بعض اسکالر کہتے ہیں القرآن دعوت الخلق الی عباد اللہ. قرآن کیا ہے؟ اٹس انوائٹنگ کریشن ٹو ورشپ اللہ. صرف انسانوں کو اللہ کے ساتھ عبادت میں لنک کرنا اس کا مقصد ہے. تو آپ کو انشاءاللہ آپ کو میں نے ایک انڈیکس دیا ہے، گھر جا کر آرام سے اپنا بکلیٹ دیکھیے گا. اس میں پیجز ایکسٹرا ہم نے لگائے ان لوگوں کے لیے جو بہت لکھتے ہیں. جو لوگ کم لکھتے ہیں وہ آپ کے اوپر. یہاں بہت سے ایسے لوگ تھے، جب لاسٹ ٹائم ہم نے بکلیٹ دیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اس میں پیجز کم تھے تو ہمیں ایکسٹرا بکلیٹ اس کے ساتھ ایڈ کرنی پڑی. آپ اپنا گھر جا کر آرام سے انڈیکس دیکھیے گا. اگر آپ ابھی انڈیکس کو دیکھیں تو میں نے انڈیکس میں ٹاپکس شروع میں رکھے ہیں. ان ٹاپکس کو میں کلیئر کروں گی تاکہ آپ کے سامنے سورت یاسین کی پوزیشن پہلے کلیئر ہو جائے انشاءاللہ. اور میں اللہ سے دعا کروں گی کہ اللہ مجھے کلیئرٹی آف اسپیچ دے تاکہ جو اصل حق ہے اس سورت کے بارے میں علماء نے جو اس کو ڈیفائن کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے کھول کر رکھ سکوں، تاکہ ہم اپنے عمل کے لیے ایک اسٹریٹ فارورڈ سیدھی راہ لے سکیں کہ ہم نے فیوچر میں اس سورت کو کیسے دیکھنا ہے. آپ کو اس میں سورت ڈیوائیڈڈ نظر آ رہی ہے مختلف حصوں کے اندر. کتنے حصے ہیں؟ 6 پورشنز کے اندر آپ کو سورت 7 پورشنز کے اندر یہ آپ کو آیات کے چنکس نظر آ رہے ہیں. یہ جو 7 چنکس ہیں سمجھ لیجیے اس 7 حصوں کے اندر 7 موضوعات کے اندر سورت یاسین کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. اور اس طرح سے جب پورشنز میں سورتوں کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے مفسرین کی طرف سے تو اس میں فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو ریٹین کرنے میں چیزیں بہت اچھی طرح سے یاد رہتی ہیں. پھر جب آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ اچھا یہاں سے لے کر یہاں تک کی جو آیت تھی اس کے اندر یہ موضوع اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا تھا. آپ کو اسی انڈیکس کے اندر ایک ٹائٹل شروع میں مل رہا ہے علوم القرآن. علوم القرآن کی ٹرم جو علم حاصل کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے فیملیئر ہوتی ہے. علوم القرآن سمپلی آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے؟ وہ سارے علوم، وہ ساری نالج جو قرآن سے ریلیٹڈ ہے. دیکھیں آپ مختلف کورسز کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں تجوید سیکھ رہی ہوں، کوئی کہتا ہے میں بخاری کی کتاب البخاری وہ پڑھ رہی ہوں، کوئی کہتا ہے میں کتاب الصلاح کہیں سے پڑھ رہی ہوں، کوئی کہتا ہے میں قرآن کی تفسیر سن رہی ہوں، کوئی کہتا ہے میں عربی گرامر سیکھ رہی ہوں، کوئی کہتا ہے میں اصول الحدیث یا اصول الدین پڑھ رہی ہوں. یہ سب کے سب مختلف اصول، قواعد، علوم ہیں جو قرآن سے ڈیرائیو کیے گئے ہیں. کہاں سے نکلے ہیں؟ سب قرآن سے نکلے ہیں. انفیکٹ اصول الفقہ، جورسپروڈکشن، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ بھی قرآن سے آیا ہے. قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی صحیح احادیث. فقہ ہمیشہ ڈیفائن کیا جاتا ہے صحیح احادیث کی، میجورٹی اسکالرز کی نظر میں صحیح احادیث، اور اس کے بعد صحابہ کے اقوال. صحابہ کے اقوال میں بھی صحابہ جو ہیں وہ پن پوائنٹڈ ہیں کہ کون سے صحابی کا قول جو ہے وہ فقہ کے اندر لیا جائے گا. اگر چلیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں علوم القرآن کون کون سے ہیں تاکہ آپ میں سے جو لکھنا چاہتے ہیں ان کے سامنے آ جائے. علوم القرآن کیسے دیکھا جاتا ہے؟ اسی علوم القرآن کے اندر ایک پورا علم بہت بڑا موجود ہے جو اسٹڈی آف رسم الخط ہے. علم الرسم الخط. رسم الخط کا مطلب یہ وہ علم ہے جس میں قرآن کی قرات کو ڈسکس کیا جاتا ہے. کیا قرآن کی ڈفرینٹ قرات ہیں؟ شاباش. قرآن کی 7 ڈفرینٹ قرات ہیں. ہم جس قرت سے سب کانٹیننٹ والے اور زیادہ تر مسلمان جو ہیں وہ جس قرت کو فالو کرتے ہیں وہ کون سی ہے؟ حفص عاصم کی قرت ہے. جی ہاں بالکل. تو 7 مختلف قرات ہیں. کس تابع سے ہے، کون سے ان کے فالوورز تھے، کن استادوں کے ساتھ وہ آگے پروسیڈ ہوئی، یہ ساری آپ کو علوم القرآن کے ایک میجر سبجیکٹ علم الرسم الخط میں ملتی ہے. قرات کو ڈسکس کیا جاتا ہے. علوم القرآن کا ایک اور پورا سبجیکٹ ہے جس میں سکھایا جاتا ہے کہ قرآن کے اندر جو صورتیں رکھی گئی ہیں
آپ کو معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک کی جو ترتیب ہے وہ ترتیب نزولی نہیں ہے. ترتیب نزولی کا مطلب کیا ہے؟ آرڈر آف ریولیشن کے مطابق نہیں رکھی گئی. پہلی وحی سورہ فاتحہ نہیں تھی، پہلی وحی کیا تھی؟ سورۃ العلق تھی. تو یہ جو آپ کو ترتیب نزولی ملتی ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ یہ پورا ایک سائنس ہے. علوم القرآن کا ون آف دا سائنس اس کیا ہے؟ ترتیب نزولی. اسی طرح سے اس میں ایک اور پورا علم، پوری سائنس ہے اسباب النزول. کون سی صورت کیوں نازل کی گئی، کیا حالات ہے. دیکھیں آپ کی اور میرے لیے پورا قرآن ایک ساتھ کھلا ہوا ہے. ہم تو پورا قرآن 30 پارے ہمارے پاس ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کیسے نازل ہوا؟ اکارڈنگ ٹو دا حالات، اکارڈنگ ٹو دا سرکمسٹانسز. جس وقت کی جو ریکوائرمنٹ تھی اس کے اکارڈنگلی قرآن کو نازل کیا گیا. تو ایک پورا چیپٹر، ایک پوری سائنس، ایک پورا علم ہے اسباب النزول. ایک پوری سائنس ہے علوم القرآن کی اعجاز القرآن. سنا ہے نا میریکلز آف دا قرآن. جیسے ہم نے بالکل بات شروع کی تھی کہ قرآن میں جہاں احکامات ہوتے ہیں اس کے آگے پیچھے کچھ ایسے فریزز ہوتے ہیں جو اس کو بریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر ان کو سمجھ لیا جائے تو حکم کی حکمت سمجھ آ جاتی ہے. یہ سب کے سب یا جو قرآن میں میٹافور آتے ہیں، جو محاورے آتے ہیں، جو فگریٹو اسپیچز آتی ہیں، وہ سب اعجاز القرآن کے اندر ڈسکس کی جاتی ہیں. اٹس اے کمپلیٹ سائنس. اس کے اوپر کتابوں کی کتابیں موجود ہیں. اسی طرح علوم القرآن کا ایک اور علم ہوتا ہے الناسخ والمنسوخ. منسوخ وہ آیات جن کو ایبروگیٹ کر دیا گیا، جب ضرورت تھی ان کو نازل کیا گیا، حالات بدلے، اس کے بعد حالات کے اکارڈنگلی اب رہتی دنیا تک ان آیات کو منسوخ کر کے ان کی جگہ ناسخ آیات لائی گئی. جنہوں نے ان کو منسوخ کیا ان کو ناسخ کہتے ہیں. تو اٹس اے کمپلیٹ سائنس الناسخ والمنسوخ. پھر اس کے علاوہ آپ کو ملتا ہے ایک اور علوم القرآن کا سبجیکٹ تقسیم النص، نون صاد کے ساتھ نص، ٹیکسٹ کو کہتے ہیں عربی زبان میں. کس طرح سے ڈویژن کی گئی ہے صورتوں کے ساتھ آیات کی، اور وہ کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کہ کس صورت میں کتنی آیات ہوں گی. کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ کس طرح سے اس کی ڈیفینیشن ڈیسائیڈ ہوئی؟ یہ سارا اس میں ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. دیر از اے ہول سائنس آف مکی مدنی تنزیل. مکی صورتیں اور مدنی صورتیں قرآن میں موجود ہیں. کون سی صورتیں مکی ہیں، کون سی مدنی ہیں، یہ بھی پورا اسی کے اندر ایک سائنس ہوتی ہے. another science of علوم القرآن محکمات والمتشابہات. ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن میں بعض آیات ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، بعض جو ہیں وہ دوامی متشابہات ہیں. دوامی متشابہات ہم سورہ یاسین شروع کریں گے تو ہمارے سامنے آ جائے گا، جس سے پہلی آیت شروع ہوتی ہے. پہلی آیت کیا ہے سورہ یاسین؟ یاسین وہ دو الفاظ وہ ہیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. یہ وہ متشابہات ہیں جس کا مفہوم آپ اور میں کبھی جان ہی نہیں سکتے ہیں. اپنے حکمت اور علم کی بیسس سے بعض اسکالر نے اس کو ڈیفائن کیا، لیکن آپ اور میں جب تک نہیں جان سکتے جب تک کہ انشاءاللہ آپ اور میں جنت میں نہ پہنچ جائیں اور اللہ تعالیٰ اپنے ان حروف مقطعات کا مفہوم ہمارے سامنے خود واضح نہ کرے. اس لیے کہ اس کے بارے میں ایک جو میجر کنسنسس ہے وہ یہی ہے کہ اس کا اصل مفہوم صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. باقی کچھ متشابہات ایسی ہوتی ہیں جو صحابہ کے دور میں متشابہات تھیں. اب سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ، دنیا کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ متشابہات جو ہیں وہ کافی حد تک محکم کی کیٹیگری میں آ چکی ہیں. تو یہ پورا علم ہے محکم اور متشابہات. اسی طرح سے علوم القرآن کا ایک اور علم ہے العام والخاص احکامات. کون سے احکامات جنرل ہیں جو تمام انسانیت کو دیے گئے ہیں، اور کون سے احکامات اسپیسیفک ہیں قرآن کے جو صرف مسلمانوں کو دیے گئے ہیں. یہ سب علوم القرآن میں اسٹڈی کیا جاتا ہے. حروف مقطعات کا بھی علم اسی کے انڈر فال کرتا ہے علوم القرآن کے اندر. یہ چند فیلڈ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ان میں سے ایک آخری فیلڈ اور بھی ہیں. اصول الفقہ میں نے آپ کو بولا تھا، میں نے صرف قرآن سے ریلیٹڈ آپ کے سامنے بتائے ہیں. اصول التفسیر اسی کا حصہ ہے. تفسیر کس طرح سے کی جاتی ہے. یہاں پر ایک بات کو یاد رکھیے گا، میں آپ کو اپنی تفسیر نہیں کراؤں گی. کچھ میرے اپنے الفاظ آبویسلی ہوں گے تاکہ میں جہاں سمجھانے کے لیے یا جہاں پر میں باتوں کو ایلیبوریٹ کرنے کے لیے کروں گی، لیکن جو میں آیات کے بارے میں اوپینین دوں گی وہ تمام اوپینین مفسرین کے اوپینین ہوں گے.
کہیں میں نام لے دوں گی، کہیں میں نام نہیں لوں گی. میں کوشش کروں گی میں زیادہ جگہ پر نام لے دوں تاکہ جو لکھ رہے ہیں ان کے پاس ریفرنس آ جائے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، اصول التفسیر کا مطلب کہ ایک پورا علم ہے، یہ پوری سائنس ہے. آپ اور میں اٹھ کر قرآن کی آیت کی کوئی ایک نئی تفسیر نہیں کر سکتے. اگر پیچھے سے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھنا شروع کریں اور آپ صحابہ میں دیکھیں اور آپ تابعین میں دیکھیں اور آپ تبع تابعین میں دیکھیں کہ ایک مسلمانوں میں کنسنسس چلا آ رہا ہے. لیٹ سے زکوٰۃ کے بارے میں، لیٹ سے عورت کے حجاب کے بارے میں ایک کنسنسس چلا آ رہا ہے. I'm not talking about نقاب، I'm talking about حجاب. ایک کانسٹنٹ کنسنسس ہے. اور اگر آج کوئی اس صدی کے اندر 21ویں صدی میں اسکالر اٹھ کر یہ کہہ دیتا ہے کہ قرآن کی اس آیت سے حجاب کا مطلب یہ نہیں جو صحابہ نے ڈیفائن کیا، جو تابعین نے ڈیفائن کیا، جو تبع تابعین نے ڈیفائن کیا، اس کا مطلب تو یہ ہے جو میں نے آج سمجھا. ایک مسلمان کا اس کے اوپر کیا اوپینین ہونا چاہیے؟ آپ کنفیوز ہو جائیں گے؟ کوئی کنفیوز ہو نہیں ہونا چاہیے. آپ کا کنوکشن ہونا چاہیے کہ جو چیز آپ کو روایات سے مل رہی ہے. دیکھیں اسلام میں کنیکشن، روایات کس بیسس پر حدیث کو صحیح، کس بیسس پر حدیث کو حسن، کس بیسس پر حدیث کو ضعیف، کس بیسس پر حدیث کو فیبریکیٹڈ کیا گیا ہے. اٹس اے ویری اسٹرانگ سائنس ان اسلامک سائنسز، اسلامک شریعہ. مسلمان صرف اندھے بہرے گونگے نہیں ہوتے ہیں. مسلمان ایک لاجیکل ریشنل دین کو ماننے والے ہیں. یس وی ڈو ہیو اے بلیف آن ان سین، اور وہاں ہمیں کوئی لاجک اور کوئی ریشنل نہیں چاہیے. جہاں جنت دوزخ کا معاملہ ہے، جہاں پر فرشتوں کا معاملہ ہے، آپ اور میں ایک دوسرے کو نہیں کہتے کہ لاؤ کوئی سائنٹسٹ جو ہے جو فرشتے کو اس وقت ثابت کر سکے. کون ثابت کر سکتا ہے کہ یہاں اس وقت کتنے فرشتے ہیں؟ کیا اس وقت یہاں فرشتے ہیں؟ اس وقت یہاں اتنے فرشتے ہیں کہ اس سب سے لے کر پہلے آسمان دنیا تک فرشتوں نے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس جگہ کو کور کیا ہوا. بٹ کون پروف کر سکتا ہے دنیاوی لحاظ سے؟ از دیر اینی امپیریکل ایویڈنس؟ کوئی ہے؟ کوئی سائنٹیفک ریشنل ہے جو آپ میں دے سکتے؟ کوئی نہیں دے سکتا. تو یاد رکھیے، بی کانفیڈنٹ. جس دین کو آپ نے تھاما ہوا ہے، آپ نے اور میں نے کیا تھاما ہوا ہے؟ یہ تو اللہ کی بڑی خاص رحمت ہے کہ مسلمان گھرانوں میں آنکھ کھول لی، ورنہ پتہ نہیں کہاں بھٹک رہے ہو. کتنی بڑی رحمت ہے کہ مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے اور اب تک الحمدللہ مسلمان ہیں. اللہ ہماری اولادوں کے ایمانوں کو بھی تھام کر رکھے، اللہ ہماری نسلوں کو مسلمان بنا کے رکھے. یاد رکھیے، اپنے اندر کنوکشن لے کر آئیے اور اس کنوکشن کو فلٹر ڈاؤن کیجیے. ہر کوئی اس کو ایک دوسرے بندے تک تو ایٹ لیسٹ فلٹر ڈاؤن ضرور کرے. یو شوڈ بی پراؤڈ آن یور مسلم آئیڈینٹی. یو شوڈ ہیو کنوکشن آن یور اسلام. کس بات کی امبیرسمنٹ ہے؟ کس بات کی امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ امریکن امیگریشن کے اوپر اگر آپ کی فجر کا نماز کا ٹائم جا رہا ہو تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، قضا پڑ جائے. کیا یہ امبیرسمنٹ نہیں ہوتی؟ کیا امبیرسمنٹ ہوتی؟ تو ہم سب کو اپنے اپنے دلوں میں خود جھانک کر دیتے ہیں. کیا امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ میرا حجاب اور میرا عبایا اور میرا نقاب جو ہے وہ کسی ویسٹرن کنٹری میں ویسا نہیں رہ سکتا. ہم کہتے ہیں اسلاموفوبیا بہت زیادہ ہے. لوگ ایٹ دا لائف آف عبداللہ ابن مسعود، جب انہوں نے بلند آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت ارلی مکی دور میں کی تھی، صحن میں کھڑے ہو کر، اور ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کو حملہ کیا تھا اور اس کے بعد ان کی کالر بون توڑ دی. ابو جہل سے بڑا کوئی اسلاموفوب تھا؟ آپ کہتے ہیں اسلاموفوب کا ڈر ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم بلینڈنگ کر جائیں لوگوں. مسلمان اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں. کس سے ڈرتے ہیں؟ آپ کو تو اس کا سہارا ملا ہوا ہے جس کے پاس سارے خزانے موجود ہیں. پھر کس سے ڈرتے ہیں؟ اسٹینڈ آؤٹ کیجیے اس کنوکشن کے ساتھ کہ جس دین کو آپ نے تھاما ہے وہ لاجیکل ہے، وہ آپ کو ایک پراپر دلائل دیتا ہے. جہاں ان سین کی بات آئے گی وہاں ہم کہیں گے آمنا وصدقنا، جو اللہ نے کہا ہم اس کو مانیں گے. تو انشاءاللہ کل اللہ کا نام لے کر ہم احادیث کے ریفرنس سے سورہ یاسین کے بیک گراؤنڈ کو سمجھیں گے. اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گی وہ 3 سے 4 احادیث، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے انشاءاللہ، وہ 3 سے 4 احادیث جو کہ سورہ یاسین کے بارے میں زیادہ تر ہم نے بچپن سے کلچرلی سنی ہے، ان کی اسلام میں کیا اسٹینڈنگ ہے اور اب ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ اس میں کس طرح سے لے کر جانا ہے. میں انشاءاللہ دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے اس بات کو رکھنے کی کوشش کروں گی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بآیاتی و ذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.